بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ سورہ نحل آیت 91۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے عہد کو وفا کرنے کی تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون متعدد مقامات پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ انہیں بات کا کھرا، وعدے کا سچا ہونا چاہیے۔ پیچھے جو مضمون ابھی گزرا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے عدل، احسان اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، تو عدل ہی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی جو بات کرے، جو وعدہ کرے، اسے پورا کرے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے جن عہود کا تذکرہ کیا ہے، جو عہد ہیں، ان میں پہلا وہ عہد ہے جو اللہ کے ساتھ کیا جائے۔ تو کہا کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو۔ انسان تو اللہ کے ساتھ عہد نے بندھا ہوا ہے، اور یہ عہد کون سا ہے؟ یہ بندگی کا عہد ہے۔ یہ چاہے اس کو عہد الست سے دیکھا جائے، یعنی عہد الست، اس کا ذکر سورہ اعراف میں ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی آدم کی تمام ذریت کو اللہ نے حاضر کیا، پیدا کیا، اور انہیں ان پر گواہ بنا کر یہ عہد ان سے لیا۔ ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، کہ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ عہد کے اللہ کے رب ماننا اور اس کی معبود اسے تسلیم کرنے کے بعد اس کی عبادت کرنا، اور اس کی ربوبیت کے حوالے سے بھی، الوہیت کے حوالے سے بھی کسی کو اس کا شریک قرار نہ دینا، یہ ساری چیزیں اس عہد کے اندر شامل ہیں۔ اور پھر جب ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ کر باضابطہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک عہد استوار کر چکے ہیں، تو اس کے بعد پھر اس عہد کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دین کو بھی عہد سے تعبیر کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ آیت 40 کے اندر، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون، کہ تمہارا جو عہد میرے ساتھ تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بندے اور رب کے درمیان کے اس عہد کو، یعنی عبد اور معبود کے، ہم عبد ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، تو اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ انسان کے ساتھ جو ہے اس کو اتنا بلندی عطا کرتا ہے کہ عہد سے تعبیر کرتا ہے معاملات کو۔ یعنی اللہ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ میں دنیا کے اندر بھی سرفرازی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا۔ یعنی یہ سارے عہد جو ہے قرآن مجید کو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے آئے ہیں، سورہ توبہ کے اندر بھی ہم نے پڑھا۔ تو یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے ساتھ جو عہد انسان نے کیا ہے وہ سب سے بنیادی اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لہذا اس کو ادا کرنا۔ آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ بندگی کا عہد سمینا و اطعنا، سنیں گے اور اطاعت کریں گے، یہ عہد اللہ کے ساتھ اس نے کر رکھا ہے، مگر اسے شعوری طور پر اس کا احساس اکثر اوقات موجود نہیں رہتا اس کے دل میں، اور پھر یہ سارا جو نظام عبادت ہے، نماز اور دیگر عبادات جو ہیں، وہ اسی عہد کو بار بار اسے یاد دلاتی ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے اہمیت کے اعتبار سے سب سے پہلے اسی عہد کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ سے عہد باندھا ہے اسے پورا کرو۔ اچھا، یہ بات بھی یہاں واضح رہے کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی مکمل پابندی کرتا ہے،
جتنا اس کے بس میں ہے، تو یقیناً دوسرے جو عہد ہیں جن کا ذکر اس کے بعد آتا ہے ان کی پابندی بھی وہ شخص کرے گا۔ لیکن جو اللہ کے عہد کی پابندی نہیں کرتا یا پرواہ نہیں کرتا اللہ سے کیے ہوئے عہد کی، تو باقی جو عہد وہ کرتا ہے دنیا میں دوسروں کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ بھی اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی، تو پھر وہ مارے باندھے کے ہوتے ہیں۔ یعنی مجبوری میں تو آدمی اس کی پابندی کرتا ہے، لیکن اگر اسے موقع ملے یا گویا کہیے کہ اس پر کوئی اس کے مفادات کا معاملہ آ جائے یا اسے کوئی نقصان کا اندیشہ نہ ہو، تو پھر ایسے عہد کی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے۔ جو اللہ کے عہد کو بھول جاتا ہے یہ اس کی بات ہے، لیکن جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد پورے کرتا ہے تو پھر وہ ان عہود کو بھی جو دیگر دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی پابندی بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہو اسے پورا کرو۔ اور سورہ بنی اسرائیل اب شروع ہونے والی ہے، آگے مضمون ہمارے سامنے آئے گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان العہد کان مسئولا، ہر عہد کے بارے میں باز پرس کی جائے گی، سوال کیا جائے گا۔ تو یہ اس کے سامنے بندہ ہے مومن کے، لہٰذا وہ وعدے کرتا ہے تو سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اور جب وعدے کر لیتا ہے تو پھر اسے نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دوسرے جو عہد ہیں وہ یہی ہیں، تو کہا کہ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، یا تم نے جو کوئی عہد باندھا اور قسمیں کھا کر یعنی اسے پختہ کر لیا، یعنی حلف بھی اٹھانا یا قسم کھا لینا، یہ اس کے ساتھ میں وہ کہیے کہ اسے مزید پختہ کر کے، تو یہ دوسرا عہد ہے جو انسان اپنے لوگوں کسی کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اختیار کرتا ہے۔ اور ایک عہد وہ بھی ہوتا ہے کہ جس میں انسان ایک بات کہتا ہے، قسم نہیں کھاتا، لیکن ایک عام بات کہتا ہے کہ ہاں ایسا کرے گا یا ایسا نہیں کرے گا، تو یہ بھی گویا کہیے کہ اس کی طرف سے ایک عہد ہی کی سی بات ہے، یعنی اس کا قول ہے اور اس کا قول جو ہے وہ سچائی پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اسے اپنے قول کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں اللہ رب العالمین نے اس میں ہمارے سامنے رکھے اور پھر مثال دے کر بات بتائی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ اپنی محنت سے سود کاٹا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ یعنی یہ اس میں اللہ رب العالمین نے جو بات ہمارے سامنے رکھی ہے، یعنی انسان خود ہی ایک بات طے کرے پھر خود ہی اسے توڑ ڈالے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس عورت کی مثال دے کر ہمارے سامنے واضح کر رہا ہے کہ جو خود معاہدہ کرے، خود بات کرے اور پھر گویا کہیے کہ اپنی ہی بات کو خود اپنے ہی عمل سے گویا کہیے غلط ثابت کر دے، جھوٹ ثابت کر دے، گویا کہیے خود ہی اپنے لیے مصیبت مول لے لے، اس لیے کہ وعدے کی خلاف ورزی کا بھگتان بہرحال اسے بھگتنا پڑے گا۔ تو مثال دی کہ جس نے خود محنت کے ساتھ سود کاٹا، یعنی محنت کر کے ایک کام انجام دیا ہے اور ظاہر اسے فائدہ حاصل ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ خود ہی اپنے سود کو ضائع کر دے، اسے کاٹ ڈالے، تو پھر اس کا فائدہ اسے حاصل نہیں ہو بلکہ محنت بھی ضائع ہوگی، اور محنت ہی نہیں سرمایہ بھی ضائع ہو جائے گا جو سرمایہ اس نے اس پر لگایا ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان جب وعدے کر کے پورے نہیں کرتا تو گویا کہیے کہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور اس کی بات اللہ نے عہد کی یہاں سامنے رکھی ہے کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے۔ یعنی اس میں جس کی بات کی ہے یہ فائدہ یعنی افراد کے درمیان نہیں بلکہ قوموں کے درمیان کی بات ہو گئی، یا ان کے لیڈروں کے، ان کے قائدین کے درمیان کی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ عہد شکنی بھی اپنی جگہ پر عہد شکنی ہی ہے، یعنی ان معاملات کے اندر بعض اوقات لوگ جو ہیں اس طرح کی اس کی اہمیت کو اس طرح محسوس نہیں کرتے یا اس کی پابندی کو اس طرح سے اپنے ذمے نہیں سمجھتے، انفرادی حیثیت میں جس طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس میں قوم کا فائدہ ہو تو پھر وہ کام کر لیا جائے، یعنی عہد کی پابندی اور عہد کو پورا کرنا اور جو معاملات طے کیے ان کی پابندی کرنا، ان کے خلاف نہ جانا۔ اگر قومی سطح پر یہ کام ہو تو ظاہر ہے اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی قومیں ایسی ہیں کہ جو آج بھی ہمارے سامنے ہیں کہ بڑے مہذب قومیں ہونے کے باوجود وہ ان وعدوں کی خلاف ورزی کرتی ہیں،
بلکہ وہ کہیے کہ ان کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ادارہ اقوام متحدہ کے عنوان سے ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا چارٹر موجود ہے، اس کے ارکان نے ان کی پابندی کا گویا کہ یہ عہد کر رکھا ہے، لیکن کتنے جو اس کی پابندی کا جو ہے خیال رکھتے ہیں اور کتنے جو اس کی پابندی کو یا اس کی طرف سے جو معاملات ذمہ داریاں آتی ہیں انہیں گویا کہیے کہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، پھر ویسی مہذب رہتے ہیں، پھر ویسی با اخلاق رہتے ہیں. ان کے ویسے تو قوم بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اور جو ان کے افراد جو نمائندگی کر رہے ہیں ان پر بھی کوئی حرف نہیں آتا، اور کہیں سے ان کے خلاف یعنی خود قومی سطح پر یہ بات آ جائے کہ کیسی وعدہ خلافی ہے جو کی جا رہی ہے. بڑے بڑے ممالک ہمیں اس کے اندر نظر آتے ہیں، اور ان ممالک کے اندر ان کی جو افراد ہیں، ان کی جو قوم ہے، وہ بھی اس بات کو عام طور پر غلط نہیں سمجھتی. وہ کہتی ہے کہ ملکی مفاد میں کام کیا جا رہا ہے، یعنی اگر بددیانتی ہو، مکر و فریب ہو، اگر لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی ہو اور وہ قومی مفادات کے لیے ہو تو پرواہ نہیں ہے. اسلام اس بات کو منع کر دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ بات نہیں چلے گی اس معاملے میں، کہ یہ چاہے اس کو تم وہ کہیے کہ ڈپلومیسی اور سیاست کا قرار دے دو اور اس کو اس کا کمال سمجھو، لیکن اسلام اسے بھی جرم قرار دیتا ہے. اسلام اس کو بھی جرم قرار دیتا ہے، اور اس معاملے میں وہ مسلمانوں کو پابند کرتا ہے کہ تمہیں بہرحال ہر حال میں اپنے وعدے کی پابندی کرنی ہے. یہاں تک کہ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اس میں توبہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر تمہیں کسی کے ساتھ اندیشہ ہو اس بات کا کہ وہ قوم جو ہے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرے گی، سورہ انفال میں اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے تو تم علل اعلان پہلے اس سے فسخ معاہدہ کرو، یعنی اس کا معاہدہ اس کے سامنے پھینک دو، ختم کر دو، اعلان کر کے کہ بھائی تم سے اس بات کا اندیشہ ہے یا ہمیں یہ چیزیں شواہد موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر بعد میں یعنی اعلان کر دینے کے بعد برابر کی سطح پر آ جانے کے بعد پھر تم کو اقدام کرنے کا حق رکھتے ہو. لیکن یہ سوچ کے کہ انہوں نے ایسا کیا خود بخود کر ڈالا جائے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی معاہد ہیں، یہ عہد ان کا باقی ہے، اور ایسا کوئی کام کیا جائے تو اسے جو ان کے خلاف ہو تو اسلام اس سے منع کرتا ہے. واضح طور پر اس کی مثالیں ہم پڑھ کر پیچھے آ چکے ہیں. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو کیا صورتحال ہے اور قومیں کس طریقے سے یہ سارے کام پامال کرتی ہیں. تو مثالوں کی بات نہیں ہے اتنی، ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری مثالیں اس میں. خود ہمارا پڑوسی ملک ہے، اقوام متحدہ قراردادیں کشمیر کے حوالے سے اس کی پابندی کی بات بھی کرتا ہے، اس چارٹر کا یعنی اس کا حصہ بھی ہے، اس کا رکن بھی ہے، عمل درآمد نہیں کرتا ہے. اس کے علاوہ دیگر ممالک جو ہیں جن جو کہ گویا کہیے کہ اجارہ داری ہے پوری دنیا پر ان کی ایک طرح سے انہوں نے اختیار کر رکھی ہے، ان معاملات کے اندر کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں. کتنی وعدہ خلافیاں ہیں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے قوموں کے ساتھ میں کی اور کتنی زیادتیاں اور ظلم جو روا رکھے گئے، لیکن کہیں بھی اس کا کوئی ایسا احساس نہیں پایا جاتا کہ ان کی قوم نے انہیں متون کیا ہو یا کسی سطح پر انہیں اس بات پر جو ہے شرم دلائی جا رہی ہو. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ کام درست نہیں ہے، اور فرمایا کہ حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے. یعنی یہ جو عہد و پیمان ہے کہ اب ایک آزمائش ہے قوم کی، جیسے فرد کی آزمائش ہے ایسے قوم کی بھی اخلاق کی، دیانت کی آزمائش ہے کہ کمزور اقوام کے ساتھ بھی وہ کہیے کہ وعدے کی پابندی کرتے ہیں یا وعدہ خلافی کر جاتے ہیں، یعنی ان کی آزمائش ہے. اور پتہ چلتا ہے کہ وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے. تو جو لوگ آزمائش کی حقیقت ہی کو نہیں پہچانتے، ظاہر سی بات ان کا معاملہ تو دوسرا ہے، لیکن مسلمان یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ کے طرف سے ان کی آزمائش ہو رہی ہے. یہ تو دنیا کے والے سوچتے ہیں کہ دنیا میں جس کا وہ کہیے کہ اپنا پلہ بھاری ہے وہ پرواہ نہیں کرتا، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے. لیکن یہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والے بات جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ پابندی ہے، لہذا اسے اس کی پوری پابندی تعمیل کرنی ہے. تو ایک مسلمان کی بات یہ ہے، لوگ مسلمان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ اصول و قاعدے کی پابندی نہیں. تو دیکھیے کیسے اصول و قواعد اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں کہ اسلام پر عمل کرتے ہوئے انسان کسی کے ساتھ بھی بدعہدی کا معاملہ نہیں کر سکتا، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ بہرحال دنیا میں تمہیں عدل کے مطابق کام کرنا، کہ کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کو نقصان پہنچا کر تم اسلام کا فائدہ کرنے کی کوشش کرو تو اللہ کو ایسا کوئی فائدہ نہیں چاہیے. اللہ نے تو انسان کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ چاہے تو اسلام قبول کرے، چاہے تو اسلام قبول نہ کرے. اگر اللہ تعالیٰ کو زور زبردستی سے کام کرانا ہوتا تو اللہ کا ایک فیصلہ ہی کافی تھا. لہٰذا کوئی غلط طریقہ اختیار کر کے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ اس میں آدمی سوچے کہ اسلام کا فائدہ ہو رہا ہے. تو اس میں بہرحال کوئی آدمی سراسر حق ہی پر کیوں نہ ہو اور اس کا حریف بالکل گمراہ اور باطل پرست ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے گمراہ حریف کے مقابلے میں
عہد شکنی اور جھوٹے وعدوں کا جو ہے اس کو تجزیہ و فریب جو ہے اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرے، یہ اسے گنجائش نہیں ہے اس کے لیے۔ بعض اوقات لوگ یہ تو کافر ہیں، ان کے ساتھ تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ حکومتی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شہریت کے تحت وہ رسولوں کی پابندی کا عہد بھی اٹھاتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں کہ یہ کون سی اسلامی حکومت ہے کہ جس کے اندر ایسی پابندی کی جائے، گناہ ہو جائے۔ دیندار لوگوں کا یہ تصور ہے، تو یہ تصور غلط ہے۔ یعنی یہ کہ اس بہرحال اس اعتبار سے جو چیزیں شریعت کے سے ٹکرانے والی ہیں ان کا علل اعلان کہیے کہ ان کا انکار کرتے ہیں، جو شریعت سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں۔ اور بہرحال اگر کسی کام کہیں ہوتا بھی ہے وہ تو کسی استرار کے پہلو سے ہوتا ہے، ورنہ عام حالات جو معاملات ہیں ان کے اندر جو چیزیں طے ہیں وہ جو سیوک سینس کے حوالے سے تمام چیزوں کی پابندی انسانوں کرنی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ بات بتا دی گیا کہ حق پرستی کے نظریے اور مقصد ہی میں، یعنی حق پرستی جو ہے یہ نظریے اور مقصد ہی میں صداقت کا مطالبہ نہیں کرتی، بلکہ طریقہ کار اور ذرائع میں بھی صداقت چاہتی ہے۔ طریقہ کار بھی آپ کا حق پر اور وہ کہیے سچ پر مبنی ہونا چاہیے، وہ طریقہ کار جو ہے غلط نہ ہو۔ جیسے کوئی کہے کہ چوری کر کے کسی غریب کی مدد کی جائے، غریب کی مدد کرنا تو بڑا اچھا کام ہے، لیکن چوری کرنا ہے غلط کام ہے یہ۔ اور جو کوئی سوچے بھائی چوری بھی میں جو ہے ایک ایسے شخص کے گھر میں کر رہا ہوں کہ جو ویسے ہی ظالم ہے اور لوگوں کا مال کھائے بیٹھا ہے اور یہ رشوت لیتا ہے، بھلا کام کرتا ہے، تو یہ کام بھی نہیں چلے گا۔ اس کے لیے تو وہی قانون ہے، وہی ضابطہ ہے، اس کے تحت آپ اس کو پابند کریں اور اس کو قانون کے کٹہرے میں لائیں تو اس کی گنجائش ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا اس نے دھوکہ دے کے لوگوں سے لوٹا، ظلم کر کے، ہم بھی تھوڑا سا ظلم کر کے اس سے نکال کر اور مظلوموں کے حوالے کریں گے، کوئی نیکی کام ہے۔ تو طریقہ کار بھی درست ہونا چاہیے، یہ طریقہ کار اسلام اسے قبول نہیں کرتا۔ تو یہ سب چیزیں اس کے اندر بات کی گئی، بتائی گئی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ یعنی ایک ہی سب کو مسلم بنا دینا مقصود نہیں ہے، مقصود تو یہ کہ اپنی مرضی سے آئیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار و انتخاب کی آزادی خود دی ہے، اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ انسان مختلف راہوں پر چل رہا ہے۔ اور پھر اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہے کہ کوئی گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے گمراہی کے اسباب ہموار کر دیتا ہے، اور کوئی راہ راست کا طالب ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہدایت کا انتظام کر دیتا ہے۔ سورۃ اللیل میں جس طرح کہا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اس نے دیا اور اللہ سے ڈرا اور سچائی کی تصدیق کی، ہم اسے آسان راستے کی سہولت دیتے ہیں۔ تو آسان راستہ تو کیا ہے؟ اسلام کا راستہ بھی اور جنت کا راستہ بھی۔ اور پھر اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، یعنی جس کے اپنا یہ رویہ اختیار کیا، بخل کیا، یعنی دینے کے مقابلے میں، اور حق کی تکذیب کی اور اللہ کی پرواہ نہیں کی، تو ہم اسے مشکل راستے کی سہولت دیتے ہیں، یعنی اسے ادھر کی توفیق دے دیتے ہیں، ادھر ہی چل پڑتا ہے وہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے اپنے انتخاب پر کہ کون سا راستہ اس نے منتخب کیا ہے تو آگے وہی راستہ اس کے لیے کھل جاتا ہے، اب اسی طرف جانا جاتا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ یہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ بہرحال یہ اللہ کا اپنا نظام ہے کہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باس پرس ہو کر رہے گی۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باس پرس ہو کر رہے گی۔ اور ظاہر ہے کس لیے؟ اختیار تھا تو باس پرس ہے، جب اختیار ہی نہ تھا تو باس پرس کس بات کی ہوتی ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سارا نظام بنا دیا، ٹھیک ہے جاؤ۔ تو اس میں آگے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے، کہتے ہیں کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس اعتبار سے اللہ رب العالمین یہ بات اہل ایمان کو متوجہ کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے یہ اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بنا لو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، لوگ اس کے والے سے سوچتے ہیں بھئی یہ تو دیندار آدمی ہے، اللہ کے وہ بیچ میں لے کر آتا ہے، اللہ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے، اللہ کی قسمیں کھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہی آدمی جو کہ اس طریقے سے
دین کی بات اور دین کی دعائی اور اللہ کی بات اور یہ سب چیزیں شامل کر کے لوگوں کو دھوکہ دے تو پھر کیا ہے؟ پھر لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری، یعنی پھر الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. تو یہ معاملہ جو ہے اس میں پھر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دنیا دار تو دنیا داری ہے، یہ دیندار ہو کر جو ہے یہ معاملات کیسے ہیں؟ تو اس اعتبار سے اپنی قسموں کا معاملہ جو ہے، اپنے وعدوں کا کو وفا کرنا، ان کو ایفا کرنا، ان کو پورا کرنا اور کوئی دھوکہ دہی کا معاملہ نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں، یعنی جب اہل دین جو ہے غلط اپنی تشخص کی حفاظت نہ کریں اور غلط مثال بن کر سامنے آئے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اس طرف آنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے. اب دیکھیں اس کے دو پہلو ہمارے سامنے ہوتے ہیں. ایک تو بحیثیت مجموعی آج مسلمانوں کی جو صورتحال ہے وہ صورتحال عام دنیا کو یعنی غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرنے والی نہیں بلکہ وہ اس سے کہیے کہ روکنے والی، متنفر کرنے والی، دور کرنے والی ہے. اس لیے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے شخصیات، اپنے خاندانی معاملات یعنی جو ان کے ادارے ہیں اور ان کی ریاست تمام کے اعتبار سے ایک ایسی تصویر پیش کر رہی ہے کہ جس میں لوگوں کے لیے کوئی کہیے کہ رہنمائی نہیں ہے، کوئی ان کے لیے اٹریکشن نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اس کے اندر جو ہے خوبی کی بات نظر نہیں آتی. اگر کوئی اسلام کا مطالعہ کرتا ہے تو پھر تو یقیناً وہ اسلام سے آگاہ ہوتا ہے اور سمجھتا ہے اسلام بڑی چیز ہے. جیسے کہ کہنے والوں نے کہا کہ اسلام جو ہے بہترین دین ہے، مذہب کہا تو کہا کہ بہترین دین مذہب ہے اور مسلمان بدترین قوم ہے. یعنی اس اعتبار سے گویا کہ یہ اس طرح سے مسلمانوں کی یہ کیفیت جو ہے بیان کی گئی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ جو سمجھتے ہیں کہ اسلام کی طرف لوگ راغب ہو جائیں تو وہ کام نہیں ہوتا بلکہ ایک طرح سے گویا رکاوٹ بن گئی ہے صورتحال. تو اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ تو بحیثیت مجموعی سارے مسلمانوں کی بات ہے اور ان کے اداروں کی خصوصیت سے جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اسلامی ریاست ہے، اسلامی ملک ہے، یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، سب کے سب وہی ہیں اور اس سے اپنے قانونی طور پر اور آئینی طور پر بھی اسلام کی بات کرتے ہیں. مگر حالت دیکھو تو کیا ہے، ان کی قیادت کا کیا حال ہے، ان کے عوام کا کیا حال ہے، ان کے معاشروں کے اندر بدعنوانی کس طرح سرایت کر گئی ہے. یعنی ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اسلام کے بالکل منافی ہے، برخلاف ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں تو مسلمان ہی ہے، تو جب یہ کر رہے ہیں تو ایسا اسلام ہوتا ہوگا. تو اس اعتبار سے کیا رکاوٹ بن گئے. اور دوسرے یا یہ کہ آدمی مسلمانوں کا انہی کا حصہ بنے گا، اسی کا اس کے اندر آئے گا تو اس کا کیا پھر مقام بنے گا. تو یہ سب چیزیں رکاوٹ کی اس اعتبار سے بھی ہیں. پھر اپنے معاشرے کے اندر اب اس سے نیچے اتر کر دیکھیں کہ مسلمانوں کے اپنے اندر آج یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ اہل دین اور اہل دنیا کی تفریق بھی پائی جاتی ہے. ورنہ مسلمان تو اہل دین ہی ہوتے ہیں سارے کے سارے. اب ان کے درمیان اہل دنیا اور اہل دین کہاں سے آ گئے؟ لیکن مسلمانوں کے درمیان بھی اب یہ ہے کہ جو ذرا اہل دین کے یعنی جو دینی تصور رکھتا ہے، دین کا کچھ پابندیاں اختیار کر لیتا ہے، لوگ اسے دیندار سمجھنے لگتے ہیں تو اس سے کچھ توقعات بھی وابستہ کر لیتے ہیں. آپ اس بات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ بہت سے لوگ کسی آدمی کو جو بارش ہو یعنی اس کی داڑھی ہو اور اسے کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھیں جو خلاف ضابطہ ہو یعنی اخلاق کے خلاف ہو تو اسی کا تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں داڑھی رکھ کے کام کرتے ہو. یعنی گویا یہ دین کی علامت ہے، شعار ہے. یعنی اس اعتبار سے تو ان کی توقع یہ ہوتی ہے کہ ایک دیندار آدمی جو دین کی بات کر رہا ہے تو وہ بہرحال اخلاقی طور پر ایک اچھا انسان ہوگا، وہ بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے ٹھیک صحیح کام کر رہا ہوگا، عدل کی بات کرے گا، یہ توقع رکھتے ہیں. لیکن جب یہ بات دیکھیں کہ بھائی یہ سب برابر ہے، کوئی نہیں اور شیطان تو پیچھے لگا ہوئی ہے، لہٰذا کوئی کہنا چاہتا ہے کچھ نہیں ہے، سب یہ بس دنیا اپنی کام کرو، سیدھے سیدھے اپنا فائدہ جس میں وہ دیکھو، یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو ایسا نہ ہو کہ وہ تو اللہ ان سے جو پوچھے گا سو پوچھے گا، لیکن تمہاری وجہ سے کوئی دین کی طرف آتے ہوئے رک نہ جائے، کوئی جو ہے تمہاری شخصیت کو دیکھ کر دین سے متنفر نہ ہو جائے. تو یہ بات اس کے اندر صددتم عن سبیل اللہ کی بات جو ہے کہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ مت بن جانا، کوئی ایسی حرکت مت کرنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تم جو ہے بجائے دین کو آگے نہیں بڑھا سکتے تو پیچھے ہٹانے والا کام بھی مت کرو. کسی کو شامل نہیں کر سکتے تو کسی آنے والے کے لیے رکاوٹ ہی مت بن جاؤ. اگر ایسا ہوا تو پھر عذاب عظیم. ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا. پھر وہی بات آ گئی انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے عوض نہ بیچ ڈالو. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق.
تو اللہ رب العالمین یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بات بھی متعدد پیرائے کے اندر سامنے آ گئی ہے کہ تھوڑی قیمت پر تھوڑے فائدے پر اللہ کے عہد کو نہ بیچ ڈالو. تو وہی بات ہے کہ جو اللہ سے وعدے کر رکھے ہیں، جو اسلام کی پابندی کا عہد کیا ہوا ہے، تو دنیاوی فوائد کی بنیاد پر یا گویا کہیے کہ نفس کی تحریکات کی بنیاد پر، خواہشات کی بنیاد پر انسان اسے چھوڑ کر اسے اختیار کر لے، تو اللہ اسی ترجیح دینے کے عمل کو خرید و فروخت قرار دیتا ہے. یعنی یہ کہ آدمی نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی مول لے لی، اس نے اللہ کی بات کو چھوڑ کر اپنے دل کی بات مان لی ہے کسی اور کی، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے سے فائدے کے عوض جو ہے اللہ کے عہد کو نہ بیچ ڈالو. اللہ سے جو ہے سمینا و اطعنا کا کر رکھا ہے، بندگی رب کا عہد کر رکھا ہے، اس کی پابندی کرو. اور پھر یہ بات کہ دیکھو یاد رکھ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. انما عند اللہ هو خیر لکم. تو اسی کی تعریف اللہ نے یہ بات بتائی کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو اللہ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. تو یہاں جو بات اس میں بتائی گئی ہے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے اگر تم جانو. تو بہتر سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر تم نے اللہ کے عہد کی پابندی کی، اسے تھوڑے سے اپنی خواہشات نفس یا دنیاوی مفادات کے عوض بیچ نہ دیا، چھوڑ نہ دیا، ترک نہ کیا، تو اس کے جو نتیجہ تمہیں اللہ کے پاس ملے گا، یعنی اس قربانی کا، اپنے اوپر اس پابندی کے عائد کرنے کا، اس عہد کی پابندی کرنے، وفاداری کا اللہ کے ساتھ نبھانے کا جو تمہیں فائدہ ملے وہ کیا ہے؟ وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم بات کو سمجھو، اگر تم جانو. اصل بات یہی ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، اسے احساس نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کتنا بڑا نقصان اپنا کرتا ہے اگر وہ اللہ کے احکامات کو پامال کرتا اور خواہشات نفس یا کسی اور کے پیچھے چلا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ نہ دنیا کی پرواہ کیے بغیر اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرو. اور پھر یہ جو دنیا، مفاد دنیا، اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح بتا رہے ہیں کہ ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفد، یعنی اس کا معاملہ کیا ہے؟ ختم ہو جانے والا، خرچ ہو جائے. دنیا اور آخرت کا موازنہ اللہ نے کیا ہے. تو اب اس کے اندر جب یہ ماں کا لفظ آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ جو کچھ بھی، یعنی اس کے اندر صرف گویا کہیے کہ دنیاوی مفادات، یہ صرف یہ کھانا پینا، رزق اور پیسے، یہی بات نہیں ہے، مال و متاع کی بات ہو صرف، بلکہ جو کچھ بھی ہے دنیا کی کا عیش بھی ناپائیدار ہے، دنیا کی تکلیف بھی ناپائیدار ہے. دنیا کی تکلیف کیا ہے؟ اگر کوئی تکلیف میں ہے، کوئی افلاس کا شکار ہے، کوئی مصیبت کے اندر گرفتار ہے، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو یہ دنیا کی کیا ہے؟ یہ ختم ہو جانے والی ہے، ایک دن ختم، فانی ہے یہ. بہرحال کتنا ہی کچھ کیوں نہ ہو یہ ختم ہو جائے گا. یعنی آدمی کے مزے عیش بھی اور تکلیف اور مصیبت بھی، دونوں ہی چیزوں کا معاملہ یہ ہے. اور آخرت کے حساب سے جو ہے، یعنی آخرت میں اگر اجر ہے، جزا ہے، بدلہ بہترین ہے، جنت ہے تو بھی باقی رہنے والی ہے، اور سزا ہے تو بھی باقی رہنے والی ہے. سزا کا معاملہ بھی کتنا بھیانک اور خطرناک ہے. تو گویا کہیے کہ اس کے حوالے سے جب انسان یہ بات اپنے سامنے رکھتا ہے تو پھر وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے اس بنیاد پر کہ اس کی جزا جو ہے باقی رہنے والی ہے، اور کسی برے کام سے اس لیے بچتا ہے کہ اس کی سزا بڑی سخت اور بڑی باقی رہنے والی ہے، ختم نہیں ہوتی. یعنی انسان کو نہ جیے گا نہ مرے گا، جو اللہ نے اس کے بات بتائی بیان کی جہنم کے حوالے سے. تو اس میں یہ بات جو اس میں بتا دی گئی کہ جب انسان کے پاس سامنے یہ حقیقت رہتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ ڈٹ جاتا ہے اپنے موقف پر، جو صحیح موقف ہے، یعنی جو حق پر ڈٹ جاتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، پابندی کرتا ہے. تو اسے صبر سے تعبیر کیا. صبر کیا ہے؟ یعنی یہ کہ انسان صحیح بات پر جو اس نے سمجھ لی ہے، حقیقت کو مان کر اس پر قائم ہو جائے، نفس کی تحریکات اور گویا کہیے کہ کوئی بھی لالچ، کوئی بھی خوف اسے اس راستے سے ہٹانے نہ پائے، اور وہ اس راستے پر چلے ڈٹ کر اللہ کی رضا کے راستے پر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر صبر سے کام لینے والوں کو، یعنی صبر کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے کہ ہر طمع، ہر خواہش اور جذبہ نفسانی کے مقابلے میں حق اور راستے پر قائم رہنا صبر کا مطالبہ کر، صبر کا تقاضا ہے. ہر اس نقصان کو انسان برداشت کر لے جس دنیا میں راز بازی اختیار کرنے سے اسے پہنچتا ہے، ہر اس فائدے کو ٹھکرا دے جو دنیا میں ناجائز طریقے اختیار کرنے سے اسے حاصل ہو سکتا ہے، اور حسن عمل کے مفید نتائج کے لیے یعنی جتنا انتظار کرنا پڑتا ہے. آدمی کہتا ہے نا یہ وعدے اللہ نے آخرت کے لیے کر رکھے، دنیا میں بھی جن چیزوں کا وعدہ ہے وہ بھی فوراً نہیں ہو جاتی. اللہ تعالیٰ اگر کہتے ہیں ان مع العسر یسرا، تو اس عسر کے ساتھ جو یسر کی بات کی ہے کہ عسر کے ساتھ یسر بھی ہے، تنگی کے ساتھ جو فراخی بھی ہے. اب فراخی آنے میں کتنا وقت لگے گا اب یہ تو کسی کو نہیں معلوم ہے.
تو اس پر بھی وہ دل تنگ نہ ہو، بھائی آتی نہیں ہے، آگے نہیں دیتی. یہ سب جگہ کیا ہے؟ صبر درکار ہے. صبر درکار ہے. اور پھر جب آدمی آخرت پر نظر رکھے تو دنیا کے فائدوں کو چھوڑ کر آخرت کے اوپر نظر رکھنا تو اور زیادہ بڑا صبر چاہیے. کیا یہاں تو کچھ بھی نہیں، وہاں کی بات کر رہے ہیں. تو اس معاملے میں تو کہا ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. یہ مضمون اگلی آیت کے اندر بھی آ رہا ہے، اسی مقام پر اس کو دیکھتے ہیں. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. دو چیزیں اس کے اندر سامنے آ گئی ہیں، آخرت کی بات بھی، دنیا کی بات بھی. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں من عمل صالحا، جو عمل صالح کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ ہو مومن. یعنی عمل صالح کے ساتھ ایمان کی بات. تو بغایا کہیے کہ اللہ نے عمل صالح کو مقدم کر دیا اس مقام پر، ورنہ ایمان مقدم ہے. تو یہ بات بتائی کہ ہاں یہ کب عمل صالح بنتا ہے؟ جب ایمان موجود ہوگا، جب یہ عمل صالح بنے گا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات کہتے ہیں، جو وعدہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی حیات طیبہ عطا فرمائے گا. یعنی حیات طیبہ، طیب جو ہے پاکیزہ بھی ہے، عمدہ بھی ہے، اچھی یعنی پاک بھی اور عمدہ بھی. تو اچھی پاکیزہ اور عمدہ زندگی اللہ دنیا میں انہیں بسر کرائیں گے. بات ضروری سے آخرت کی طرف لے گئے، لیکن آخرت کی بات اللہ نے الگ بھی کی ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات یہ دنیا کے اعتبار سے ہے. اور اس میں جو بڑی غلط فہمی انسان کی یہاں جو دور کی جا رہی ہے، اور یہ ایک مقام نہیں ہے، قرآن مجید میں کئی مقامات اس طرح کے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی جو ہے گویا کہیے کہ نعمتوں کی برسات اور نعمتوں کی بارش اور اس کے ساری چیزیں ان کا وعدہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہیں کیا کچھ اللہ دنیا میں عطا کرے گا. یہ سارے وعدے اللہ کی طرف سے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اجتماعی طور پر بھی آتے ہیں، انفرادی. یہاں جیسے انفرادی بات آ رہی ہے، یہ انفرادی بات ہے. وہ اجتماعی معاملات آتے ہیں سامنے کہ اگر تم اس کتاب کو قائم کرو تو زمین سے رزق ملے گا اور آسمان سے برسے گا. یعنی معیشت کی بہتری اور فراوانی، یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں. امن کی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے مضمون آنے والا ہے ہمارے سامنے، اس میں امن کی بات اور گویا کہیے کہ پھر یہ رزق کی فراوانی کی بات آئے گی. تو غرض یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ اجتماعی معاملات میں جو اجتماعی جدوجہد ہے اس کے اجتماعی نتائج، اس کے اجتماعی فوائد کی بات کرتے ہیں، اور جو انفرادی بھی اس کو بتاتے ہیں. سورہ ہود میں بھی مضمون گزر چکا ہے. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ. اب اس حیات طیبہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے جیسے عرض کیا کہ اجتماعی جدوجہد کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے عدل کا نظام قائم ہو جائے گا، تو نظام کے ثمرات سامنے آئیں گے، اس سے سب لوگ مستفیض ہوں گے. لیکن اکیلا آدمی تو نظام نہیں بدلتا ہے. اکیلے آدمی جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ آخرت تو اپنی جگہ بتائی دی ہے. اب دنیا میں حیات طیبہ کی بات کی ہے تو دنیا میں اس اعتبار سے یقینی طور پر وہ چیزیں اس طرح نظام کے بدلنے کے جو فوائد ہیں وہ تو اسے حاصل نہیں ہوں گے. لیکن پھر کیا ہے حیات طیبہ؟ کیا چیز مراد ہے اس سے؟ عام طور پر آدمی سوچتا ہے کہ اچھی زندگی کا مطلب ہے اچھی سب چیزیں، اچھا مکان ہو، اچھی سواریاں ہوں، اچھے سارے معاملات ہوں، روزگار بہت اچھا ہو، اور اس اعتبار سے معلومات بھی پیچھے اچھا خاصا جمع ہو جائے تو بڑی مطمئن زندگی ہے. لیکن یہ انسان کی سوچ ہے، یہ انسان کا خیال ہے کہ ایسا ہے. تو اس کا ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ سب چیزیں ہوں اور وہ ایک مطمئن زندگی بسر کر رہا ہو، وہ ایک پاکیزہ زندگی بسر کر رہا ہو، وہ ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہا ہو، ضروری نہیں ہے. البتہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ اللہ رب العالمین جس سے خوشگوار اور پاکیزہ زندگی بتا رہے ہیں، ہمارے سامنے رکھتے ہیں، وہ ہر اس شخص کو حاصل ہو جاتی ہے کہ جو اسلام کے عقیدے کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے. وہ کس طرح ہوتی ہے؟ اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں، یہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں، یہ بھی ملے، لیکن اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اس پر کوئی تکلیف آتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں اس پر کبھی تکلیف نہیں آئے گی، کبھی بیمار نہیں ہوگا، کبھی بھوکا نہیں رہے گا، کبھی گویا کہیے کہ رزق کی تنگی نہیں، ایسا نہیں ہے یہ سب بات. بلکہ کیا ہے، اگر اس پر تکلیف بھی آتی ہے، اگر اس پر پریشانی بھی آتی ہے، اگر اسے بیماری بھی آتی ہے، تو اس کے اندر جو چیز جو اس کا عقیدہ ہے اور جو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ایک تو اسے دل شکستہ نہیں ہونے دیتا. اسے کہ دل شکستہ ہو جائے، یار یہ کیا مصیبت آ گئی، یہ کیا ہو گیا، یہ اور یہ ایسا کیوں ہو گیا. بس ایسا کیا سمجھتا ہے کہ اگر راحت اللہ کی طرف سے ہے تو یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور جب اللہ سے وہ تعلق ہوتا ہے تو وہ تکلیف اس کے لیے
گویا کہیے کہ کوئی بار اور کوئی مصیبت اور کوئی ایسی چیز بن کر نہیں آتی، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی سے اس تکلیف کو دور کرنے کی دعا بھی کرتا ہے، وہ استدعا بھی کرتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ اس کا اجر مجھے اللہ دے گا، یعنی اس کا اجر بدلہ جب میں صبر کروں گا اور برداشت کروں گا تو اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ الحکیم جو اس کا رب ہے، اگر اس نے کوئی تکلیف دی ہے تو کیا کیا حکمتیں اس میں اس کی پیش نظر ہیں اس کے، یعنی یہ اعتماد ہے نا۔ یہ اب جو کہتے ہیں نا جس سے جو سب سے بڑی چیز انسان کے لیے مصیبت بنتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دماغ ہے، یعنی اس کا ذہن ہے، اس کی سوچ ہے، اس کا دل ہے، یعنی وہ کس طرف چلا جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کیا مصیبت آ گئی ہے، کیا تکلیف، یعنی جو فرسٹریشن کی بات ہے، جو ٹینشن کی بات ہے، یعنی سب چیزیں ڈپریشن کی بات ہے، یہ چیزیں کیا ہیں، کہاں سے آتی ہیں؟ یہ انسان کی سوچ کے اندر سے آتی ہیں۔ یہ تو جو آدمی اللہ سے وابستہ ہے، دین کی سمجھ رکھتا ہے، عقیدے کا پختہ ہے اور اس پر مطمئن ہے، اس کے اندر قناعت کا، صبر کا، شکر کا جذبہ موجود ہے، تو وہ ان بیماریوں سے آزاد ہے۔ ان بیماریوں سے جو دنیا کو پریشان کر کے رکھتی ہیں وہ ان سے آزاد ہے، اسے مسئلہ یہ درپیش نہیں ہے۔ وہ اپنے رب کے ساتھ جو تعلق قائم رکھتا ہے اس کے نتیجے میں وہ حوصلہ مند رہتا ہے، اسے یہ پتہ ہے۔ اور جب اسے بہت کچھ ملتا ہے، جب اللہ فراوانی دیتا ہے تو پھر وہاں شکر کے جذبات ہوتے ہیں، پھر وہاں پر اس اعتبار سے اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے وہ کہیے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بنانے کی فکر بھی لگا رہتا ہے۔ تو یہ حیات طیبہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کے وہ جذبات، وہ چیزیں کہ اس کے نتیجے میں ایک پرسکون، ایک خوشگوار، ایک ایسی زندگی وہ بسر کر رہا ہوتا ہے جس میں کوئی بڑی ہلچل، بڑی پریشانیاں اور یہ چیزیں اور اس طرح کے جو جذبات جن کا ذکر ہوا یہ اس طرح موجود نہیں ہوتے کہ جو اسے گویا کہیے کہ ہمیشہ پریشان رکھے۔ ورنہ معاملات کیا ہیں، جیسے یہ بات آ گئی کہ بھئی چلو تکلیف میں تو ہر آدمی، ایسا آدمی جو دین سے اس طرح تعلق نہیں رکھتا تکلیف کا اظہار کرے گا، پریشان ہوگا، ڈپریس ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن اگر فراوانی ہو تو فراوانی میں بھی آپ دیکھیں گے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو کہ جن کے پاس معاملات یہ کہ اگر وہ کروڑ پتی ہیں تو ارب پتی بننے کی فکر میں گھلے جا رہے ہیں، اور ارب پتی ہے تو کھرب پتی بننے کی فکر میں گھلے جا رہے ہیں، یعنی یہ کیفیت ان کی ہے۔ یعنی حل من مزید کی جو کیفیت ہے اور مزید، اور اس کے لیے جن صورتحال کا سے دو چار ہیں۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے انسان کے معاملات، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس میں بڑی تفصیل کی بھی بات ہو سکتی ہے، مثالیں بہت سی ہو سکتی ہیں کہ انسان، عقل مند انسان جو ہے، اگر جو کہیے کہ اگر ایک آدمی جو ہے 10 لاکھ کا آدمی ہے تو 8 لاکھ کا منصوبہ بنا کر اطمینان سے کام کرتا ہے، یعنی اس اعتبار سے قناعت کا معاملہ ہے اسے۔ لیکن جب آدمی 10 لاکھ کا ہوتا ہے منصوبہ 1 کروڑ کا بناتا ہے، آدمی تو 10 لاکھ کا ہے لیکن منصوبہ جب بنا لیتا ہے چاہتا ہی یہ بڑے بڑے بڑے، اب جس طرح پریشانی میں، جس طرح مصیبت میں، تکلیف میں، اور یہ بہرحال حرص کا جو معاملہ ہے یہ ختم نہیں ہوتی، جہاں دیکھتا ہے وہیں ٹانگ اڑاتا ہے، جہاں معاملہ دیکھتا ہے کہ کچھ فائدے کی بات ہے چلے، اگر ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، بھئی بہت پڑا ہے، پہلے ہی اتنا ہے، کیا ضرورت ہے بھی اور کچھ اور بدعنوانیوں کی اور معاملات کی اور اس طرح۔ لیکن یہ معاملہ ہر وقت اس کے لیے، اس کا ذہن اسی کی آماج کا بنا ہے، وہ اسی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، وہ ایسے ہی ہدف ملامت بھی بن رہا ہے، سب چیزیں۔ تو یہ ہمارے سامنے چیزیں، اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو حیات طیبہ کا معاملہ یہی ہے کہ نہ تو اس کے اندر یہ کہ آگے سے آگے اور مزید کی فکر کے اندر گھلا جاتا ہے، اور نہیں ہے تو نہ اس کے اندر جو ہے کہیے کہ غم سے ہلکان ہوتا ہے۔ یہ حیات طیبہ ہے۔ اور پھر آخرت سے جو اس کے تعلق ہے، اللہ کی رضا کے راستے پہ چلتے ہوئے جو اطمینان قلب اسے حاصل ہے، اور اس کے معاملات جیسے بنتے ہیں اور جیسے اللہ کی مدد اسے اور اس کی معیت اسے حاصل رہتی ہے، ان سب کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی آدمی اس کی ادا نہیں، کیا چیز اس کو حاصل رہتی ہے۔ تو یہ کام کر کے ہی پتہ چلتا ہے۔ بات دوسری کیا ہے، یہ تو ہم باتیں تو کر رہے ہیں نا اس اعتبار سے، لیکن جب آدمی اپنے آپ کو اس پر لے آتا ہے تو پھر جو چیزیں اسے حاصل ہوتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہاں کھڑا ہے، کیا چیزیں مل رہی ہیں کیا۔ اور پھر بھی ظاہر سی بات ہے نیک آدمی ہوگا تو تجزیہ صحیح کرے گا، اللہ کے احکامات کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں کرے گا تو مطمئن ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ تجزیہ کرنے میں بھی غلطی کرتے ہیں، تجزیہ بھی کر، یار یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں۔ گویا کہیے کہ یہ تو گویا کہیے کہ آدمی کے کہ وہ بیٹھا یہاں پر سمجھ اپنے آپ کو آسمان پہ رہا تو اس سے کیا، لیکن اصل چیز بھی یہی ہے کہ انسان کی سمجھ کیا ہے، انسان کی سوچ کیا ہے۔ لوگ انہی کے ہاں تو بڑے پریشان ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہ یہ غیر حقیقی سوچ نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے اور قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، اسے پکا یقین ہے، اعتماد ہے، ایمان ہے کہ اگر اس نے اللہ کی رضا کے راستے پر چلتے ہوئے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی قربانی، کوئی اثار اگر اس نے کیا ہے تو اس کا اجر اسے ملے گا، اس کا بدلہ ایسا ملے گا کہ جس کی کوئی مثال یہاں نہیں۔ لوگ یہاں کما رہے ہیں، ہم وہاں کما لیں گے، لوگ یہاں پر عیش کر رہے ہیں، ہم وہاں کر لیں گے۔
اور بہرحال عیش تو انسان کی کیفیت کا نام ہے، کیفیت کے اندر، ورنہ تو لوگ بڑے اس کے اندر بھی بیٹھ کر وہ کیفیت محسوس نہیں کرتے کہ جو ایک مزدور جو ہے جب اپنی اجرت پا کر اور کس طریقے سے محنت کر کے دن بھر جو کچھ پاتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اطمینان ہوتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ چیز انہیں حیات طیبہ، تو اس کو اس پہلو سے دیکھا جائے۔ اور دوسری چیز جو آخرت کے والے سے کہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بھی بڑی بات ہے اور رب ہی کہہ سکتا ہے یہ معاملہ، کہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ ہمارے ذاتی اگر اس کو بھی دیکھیں تو معاملات کیا ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آپ کبھی میرے ساتھ بڑے ہی اچھے اور انداز سے پیش آئے اور کبھی معاملات میں بڑا گویا کہیے کہ اٹھان تھی اور بڑی خوبیاں تھیں، بڑا اس کا گویا آدمی کے ذہن میں اپنی چاہے اس کی زندگی کے اعتبار سے اس کی بیوی کا معاملہ ہو، اس کے بچوں کا معاملہ ہو، اس کے دوستوں کا معاملہ ہو، اس کے والدین کا معاملہ، چیزیں آئیں گی کہ وہ وقت بڑا زبردست، وہ موقع، وہ چیزیں، اور ویسے اس میں اندر کیا قربانی دی انہوں نے ہمارے لیے، کیا کام کیا انہوں نے ہمارے لیے، کیسا ساتھ دیا انہوں نے۔ ایک ہی دفعہ کبھی کی بات ہے یہ، اب وہ معاملات نہیں ہے، وہ کیفیات نہیں ہے، تعلقات کے اندر وہ گویا کہ یہ گرم جوشی نہیں ہے، اب سرد مہری ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں، انسان بھول جاتا ہے، انسان یار انہوں نے ہمارے لیے اس وقت کیا کیا تھا، اپنے والدین کی بھول جاتا ہے، دیکھو پالا تھا کس طریقے سے پالا ہے، کیا کچھ کیا ہے، یہ انسان بھول جاتا۔ اب دیکھتا ہے یار اب یہ تو مصیبت بن کے رہ گئے ہیں، ایسی پریشانی ہے، ایسی تکلیف ہے اور ایسا ہے، بھول جاتا ہے یہ بات۔ تو یہ تو انسان کا معاملہ ہے، حالانکہ اگر وہی سوچے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے کب ہمارے ساتھ کیا تو انسان ان کی اس بنیاد پر اپنے تعلقات کو برقرار رکھتا ہے اور اس وقتی چیز کو بھولتا ہے، دوسری جو سامنے آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کا وفادار بن کر جیا، اس نے بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور پھر جب اسے بدلہ دینے کا موقع آئے گا تو اب اس کے لیے جو معیار ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اب جو اسے مرتبہ ملے گا، اب جو اسے اجر ملے گا تو کس بنیاد پر ملے گا؟ اس کی زندگی میں جو سب سے بہترین عمل ہے۔ یہ ذرا توجہ کی بات ہے، یہ دیکھیے آپ کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو ان کے بہترین اعمال تھے اس کے مطابق ہم انہیں اجر دیں گے، اس کے مطابق جو ہے ہم انہیں جو ہے وہ انعام عطا فرمائیں گے۔ تو انسان کے اعمال کا بھی معاملہ ہوتا ہے نا، کبھی ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں، کبھی موقع ہوتا ہے، کبھی ایسے مواقع ہوتے ہیں، کوئی ایسی نماز ہوتی ہے، کوئی ایسی قربانی ہوتی ہے، کوئی ایسا اللہ کے ساتھ تعلق کوئی کسی لمحے کا ہوتا، انسان کی زندگی میں چیزیں آتی ہیں، ایسا ہوتا ہے، ہر وقت ایک ہی جیسی کیفیت نہیں رہتی ہے انسان کی، بعض اوقات مقامات کے اعتبار سے بدل جاتی ہے، بعض اوقات اوقات کے اعتبار سے، جو رمضان میں کیفیت وہ آج نہیں ہوگی آپ کی، بات اپنی جگہ ہے نا، اسی طرح جو کیفیت آپ کی اگر وہ کہیے کسی ایسے موقع پر کسی ایسی جگہ پر مثلا حرم میں ہوگی، یہاں نہیں ہوگی آپ کی کیفیت، تو مقصد یہ انسان کی یا بعض اوقات بعض مرحلے ایسے آتے ہیں کہیں بھی انسان کے ساتھ میں کہ اس کے اللہ کے ساتھ تعلق کی نوعیت جو ہے بڑی عمدہ اور بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہم جب تمہارا حساب کریں گے، جب ہم تمہیں اجر دیں گے تو تمہاری زندگی میں جو سب سے بہترین جو موقع ہے، جو کام ہے، اس کو بنیاد بنا کر تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اب کتنا بڑا احسان ہے یہ، ہم تو بہرحال ایسا نہیں کرتے نا، ہم تو یہ بات جو میں نے پہلے اسی لیے انسانوں کی ہے کہ ہم اس گرم جوشی کو بھول جاتے ہیں، آج کی سرد مہری پہ بات کرتے ہیں، آج کیا حال ہے۔ کبھی گرم جوشی بھی تھی ہمارے تعلقات کے اندر، کبھی کوئی ایسے معاملات بھی تھے، کبھی کسی مرحلے پر میرا ساتھ بھی کسی نے ایسا دیا تھا، اب مجھے وہ بات یاد نہیں رہتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا وہ اس اعتبار سے انسان کے بہترین اعمال جو ہے ان کو بنیاد بنا کر اس کے ساتھ معاملہ کریں گے، تو کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو راستے کھلے ہوئے ہیں، وہ اسے آوازیں دیتا ہے، بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آئے اور اللہ رب العالمین کے رضا کے راستے پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔